بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں خط۔ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہ درست ہے سلیم کہ ہمارے معاشرے کی آج حالت یہی ہو چکی ہے کہ سینہ تمام داغ داغ، پنبا کجا کجا نہم۔ لیکن چیچک کے علاج کے لیے ایک آبل پر پھاہا نہیں رکھا جاتا۔ جسم کے اندر ایک جراثیمی خرابی ہوتی ہے، اس کا علاج کر دیا جائے تو تمام زخم خود مندمل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک ایک خرابی کا الگ الگ علاج نہیں ہوگا، اس کے مرکزی بگاڑ کا علاج ہوگا، جس سے یہ لاتعداد خرابیاں جن کی کثرت ہمیں آج اس طرح ڈرا رہی ہے کہ ہم ان کے علاج کی طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ مرکزی بگاڑ کیا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اگر اس کی صحیح تشخیص ہو جائے تو پھر مرض کا علاج چندہ مشکل نہیں ہوگا۔ مرکزی بگاڑ کے متعلق بھی میں تمہیداً یہی کہوں گا کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے۔ میرے نزدیک بگاڑ کے اس مرکزی نقطہ کے متعلق مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہماری قوم اپنے ظاہر و باطن میں بے حد تضاد کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس سے اس کے تشخص، پرسنالٹی میں تشتت و انتشار، ڈس انٹیگریشن واقع ہو گیا ہے۔ اس تشتت و انتشار کو منافقت یا ڈیول پرسنالٹی کہتے ہیں۔ یاد رکھو سلیم، ایمان اسلام بھی اپنے نتائج رکھتا ہے اور کفر بھی اپنے نتائج رکھتا ہے، لیکن منافقت کا نتیجہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تصور و خیال کا فریب، عمل و کردار کا فریب، اور یہ ظاہر ہے کہ جب زندگی یکسر فریب ہو جائے تو پھر کون سا گوشہ حیات ہے جو تعمیری نتائج کا حامل ہو سکتا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس پر ہمیں دل سے یقین نہیں، اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے اسے زبان پر لانے کی جرت نہیں۔ نتیجہ اس کا وہ اطمینان سوز جہنم ہے جس میں ہم منحص القوم مبتلا ہیں، اور جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور تمہیں دو ایک مثالوں سے سمجھاؤں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ غور سے سننا کہ یہ بڑی اہم حقیقت ہے جس کے متعلق غالباً میں پہلی بار تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم نے اوائل 20ویں صدی سے یہ کہنا شروع کیا کہ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، یہاں تک کہ تہذیب حاضر نے جو بت تراشے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لہذا اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس تصور کا نتیجہ تھا کہ ہماری ہمدردیاں کبھی ہندوستان کی چار دیواری کے اندر بسنے والے مسلمانوں تک محدود نہیں رہیں، یہ ہمیشہ حدود فراموش اور کیوت نا آشنا رہیں۔ ہماری حالت یہ تھی کہ طرابلس کے ریگستانوں میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا اور ہماری آنکھ کے آبگینہ میں خون چھلک پڑا۔ ایران کے لالازاروں میں کسی فرزند توحید کی توہین ہوئی اور ہم پر دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ سمرنا میں کوئی ترک خاتون بیوہ اور اس کا بچہ یتیم ہو گیا تو ہم نے آہے نیم شبی اور نالہ سحرگاہی سے آسمان تک کو ہلا دیا۔ تم اس زمانے میں بچے تھے، ورنہ جب یونانیوں نے ترکوں پر حملہ کیا اور ترک موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ہو گئے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے جس کرب و درد سے چیخو پکار کی تھی، اگر تم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو تم اس کی شہادت دیتے کہ جو کچھ میں نے اوپر کہا ہے وہ شاعری نہیں، ایک حقیقت کا بیان ہے۔ گرچہ کہ ایک مدت تک ہماری یہی حالت رہی کہ ہم نے اسلام کی عالمگیر برادری کے راستے میں وطن کی چار دیواری کو کبھی حائل نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان کے مطالبہ کی بنیاد اس دعویٰ پر رکھی گئی کہ اسلام میں قومیت کا مدار اشتراک وطن نہیں بلکہ آئیڈیالوجی کی یکسانیت دین ہے، تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں تھی، یہ ان کی مدتوں کی جانی پہچانی آواز تھی جو عرصہ دراز سے ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھر کر
فضائے عالم کو مرتعش کرتی چلی آ رہی تھی۔ کامل 10 برس تک ہم قرآن کے اس پیغام عظیم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے رہے کہ اسلام میں قومیت کی تشکیل دین کے اشتراک کی بنا پر ہوتی ہے، وطن، نسل، رنگ، زبان کے اشتراک سے نہیں ہوتی۔ یعنی اسلام کی روح سے ہندوستان اور مراکش میں بسنے والے مسلمان ایک قوم کے افراد ہیں، اور ایک شہر میں رہنے والے مسلم اور غیر مسلم دو مختلف قوموں کے افراد۔ 10 برس کی اس پہم پکار کے بعد ہمیں پاکستان مل گیا، لیکن پاکستان ملنے کے ساتھ ہی مختلف گوشوں سے ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں جو اس امر کی صاف غمبازی کرتی تھیں کہ معیار قومیت کے متعلق جو کچھ ہم 10 برس سے مسلسل کہتے چلے آ رہے تھے اس پر ہمیں یقین نہیں تھا۔ وہ ہمارے دل کی آواز نہیں تھی، لیکن ہم اس کا کھلے بندوں اعتراف بھی نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ہمارے قول اور عمل میں تضاد واقع ہونا شروع ہو گیا۔ مثلا ہم زبان سے افغانی، ایرانی، عراقی، نجدی، شامی، مصری مسلمانوں کو اپنا بھائی اور ایک برادری کے افراد کہتے تھے، لیکن عملاً ان پر پاکستان کی شہریت، سٹیزن شپ کے دروازے بند کر رہے تھے۔ اس کے برعکس ہم پاکستان میں بسنے والے غیر مسلموں کو مسلم قومیت کے دائرے سے باہر بھی قرار دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ انہیں پاکستانی قومیت کے پورے حقوق بھی دیے جا رہے تھے۔ یہ اسی دو دلی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جداگانہ ہوں گے، اور دوسری طرف ہم مجالس قانون ساز میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتے۔ مختصراً یہ کہ اس 10 سال میں حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے ارباب حل و عقد میں شاید ہی کوئی ایسا نکلے جو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہو کہ مسلمانوں میں قومیت کا مدار اشتراک دین ہے، اشتراک وطن نہیں۔ لیکن اس کی جرت بھی شاید ہی کسی کو نصیب ہو کہ وہ اپنے اس عقیدے کا کھلے بندوں اعلان کر دے۔ اس داخلی کشاکش کا سب سے زیادہ مضر ترسا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہ تو قرآن کے بلند آئیڈیل کے مطابق ایک عالمگیر مسلم قوم بن سکے ہیں، اور نہ ہی نیشنلزم کے عام تصور کے مطابق پاکستان کی حدود کے اندر ایک قوم کے پیکر میں ڈھل سکے ہیں۔ اب تم خود سمجھ لو کہ اگر کسی مملکت میں 7-8 کروڑ نفوس محض افراد کی حیثیت سے بستے ہوں اور وہ قومیت کے بلند قرآنی یا پست وطنی تصور کے تحت ایک قوم نہ بن سکے ہوں، تو اس مملکت کی حالت کیا ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم میں قومیت کی اجتماعی زندگی کا شعور ہی موجود نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو کبھی ایک قوم کا جزو محسوس نہیں کیا۔ ہم سب انفرادی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے انفرادی مفاد سے بلند کوئی مفاد نہیں ہوتا، نہ چھوٹے کے سامنے، نہ بڑے کے، نہ ادنا کے سامنے، نہ اعلیٰ کے، نہ غریب کے سامنے، نہ امیر کے، نہ افسر کے سامنے، نہ ماتحت کے، نہ مسٹر کے سامنے، نہ مولانا کے، نہ دیانتدار کے سامنے، نہ بددیانت کے۔ جب تک ہم میں قومی شعور بیدار نہیں ہوتا، پاکستان کی فلاح و بہبود کی کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتی۔ ملک کے چند افراد یا خاندانوں کا بے حد دولت مند ہو جانا اور ہوتے چلے جانا ملکی بہبود کا آئینہ دار نہیں ہوا کرتا۔ اس انتشار سے نکلنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ مسلم قومیت کا معیار اشتراک دین ہے، اور ہمیں اس معیار کے مطابق ایک امت اور ایک ملت بننا ہے۔ اور اگر ہم اس پر یقین نہیں رکھتے کہ قومیت کا معیار اشتراک دین ہے تو ہمیں کھلے بندوں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اشتراک وطن کی بنا پر پاکستان کی حدود میں بسنے والوں کو ایک قوم کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے اگر ہم امت مسلمہ یا ملت اسلامیہ نہیں بن سکیں گے تو کم از کم دنیا کی دوسری قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل تو ہو سکیں گے۔ یہ حالت بہرحال ہماری موجودہ حالت سے بہتر ہوگی۔ ہم اسلام کی جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے اور یہ ہماری انتہائی بدبختی ہوگی، لیکن منافقت کے جہنم کے درک افضل سے تو نکل جائیں گے۔ ان المنافقین فی
الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ 14/145 قرآن نے منافقین کا مقام جہنم کا درک اسفل سب سے نچلا درجہ بتایا ہے، اور اس کی شہادت خود ہماری حالت دے رہی ہے، بشرطے کہ ہمیں قیامت امروز اور جہنم موجود کے دیکھنے کی ہمت ہو جائے۔ یاد رکھو سلیم، میں یہ کچھ ملک کے ان لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو اسلام کی حقانیت اور اس کے اصولوں کی محکمیت پر دل سے یقین نہیں رکھتے۔ جنہیں ان پر یقین ہے، انہیں بہرحال اسی یقین پر زندہ رہنا، اسی کی پکار کو بلند کیے جانا اور یہی کچھ کرتے ہوئے یہاں سے آگے چلے جانا ہے۔ لہذا ان کے لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر وہ اسلام کے نصب العین پر یقین نہیں رکھتے تو کفر کے معیاروں کے مطابق زندگی ڈھال لیں۔ اب آگے بڑھو۔ پاکستان کے مطالبہ کی بنیاد اس دعوے پر تھی کہ ہم یہاں ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو قرآنی خطوط پر متشکل ہو۔ یہی وہ دعویٰ تھا جس کی بنا پر ہم متحدہ ہندوستان کے تصور کو یہ کہہ کر رد کیا کرتے تھے کہ اس قسم کی مخلوط حکومت میں ہم اپنے دینی تصور کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ لیکن جب پاکستان مل گیا تو ہم نے اپنے اس دعویٰ سے گریز کی راہیں نکالنی شروع کر دیں۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے، خواہ اس کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، جو اسلام کی طرف سے قطعاً مایوس ہے اور اس کے قوانین و اقدار کو عہد پارینہ کی داستانیں سمجھتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حقیقی اسلام سے مایوس نہیں، لیکن اسلام کے نام پر جو کچھ ہمارے قدامت پسند طبقہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ نہ ابل الذکر طبقہ میں یہ جرت ہے کہ وہ اسلام سے اپنی مایوسی کا اعلانیہ اظہار کر کے کوئی اور روش اختیار کرے، اور نہ ثانی الذکر کو یہ بے باکی عطا ہوئی ہے کہ وہ قدامت پسند طبقہ کے خلاف جو کچھ اپنی خلوتوں میں کہتے ہیں وہ کچھ جلوتوں میں بھی کہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ قدامت پرست طبقہ یا ان کے زیر اثر عوام میں پاپولر ہونے کے لیے ان تمام رسومات کو ادا کرتے اور ان تقاریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جن کے وہ دل سے خلاف ہیں اور جن کا وہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جرت سے کام نہیں لے سکتے، وہ بڑی بڑی مہمات میں بے باکی اور بلند حوصلگی سے کس طرح کام لے سکتے ہیں۔ منافقت کی زندگی جراتوں کو مفقود اور حوصلوں کو پست کر دیتی ہے، اور یہ وہ مرض ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ ان سے آگے بڑھو تو ہمارا مذہب پرست طبقہ آتا ہے۔ ان کے متعلق میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک طرف یہ قرآن کے متعلق یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بے مثل و بے نظیر کتاب ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات کا بہترین اور مکمل حل دیا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب معاذ اللہ تضادات سے بری ہوئی ہے، نامکمل ہے، مبہم ہے، غیر واضح ہے، غیر مربوط ہے، ناقابل فہم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قوم اپنی آسمانی کتاب کے متعلق اس قسم کے متضاد عقائد کی حامل ہو، وہ زندگی کے دیگر معاملات میں کس طرح یکسو ہو سکتی ہے؟ اب تم ان بلند طبقات سے نیچے اتر کر عام لوگوں کی طرف آؤ اور دیکھو کہ وہ کس بری طرح بے یقینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم نے اگلے دنوں چودھری حاکم علی کی باتیں سنی تھیں۔ یہ شخص بڑا دیانتدار ہے۔ تقسیم ہند کے وقت جب یہ لاہور آیا ہے تو اس کا حلقہ اثر اتنا وسیع تھا کہ اگر یہ چاہتا تو کئی کوٹھیاں الاٹ کرا لیتا اور لاکھوں کا مال سمیٹ لیتا، لیکن اس نے ایک دن کا بھی اپنے لیے نہیں لیا۔ یہ بڑی حوصلہ مندی اور ہمت کا کام تھا۔ لیکن تم نے دیکھا کہ وہ اب کیا کہہ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس وقت ایسی حماقت کیوں کی اور کیوں نہ دوسروں کی طرح لوٹ کھسوٹ میں حصہ لیا، یعنی دیانتدار ہونے کے باوجود اسے اس بات پر یقین نہیں رہا کہ دیانتداری واقعی اچھا اصول ہے۔ اسے اس پر فخر ہے کہ اس نے ایسے وقت دیانتداری سے کام لیا جب بڑے بڑوں کے پاؤں پھسل رہے تھے، لیکن اسے دیانتداری کی محکمیت پر یقین نہیں رہا، اسے اپنی روش کی صداقت پر ایمان نہیں رہا۔ وہ اگرچہ اب عملاً کسی لوٹ کھسوٹ میں حصہ نہیں لے سکتا کیونکہ اب اس کا موقع ہی نہیں رہا،
لیکن اسے اس پر یقین نہیں رہا کہ لوٹ کھسوٹ برا کام ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے، لہذا وہ دیانتدار ہونے کے باوجود بے یقینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کا قلب اس صحیح اطمینان سے محروم ہو چکا ہے جو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو کسی کام کو زندگی کا اصول اور فریضہ سمجھ کر کرے اور اس کے بعد اسے خواہ کتنے ہی نقصانات کیوں نہ ہوں اسے اس پر کبھی افسوس نہ آئے کہ میں نے اصول پرستی سے کیوں کام لیا۔ یاد رکھو سلیم، چودھری حاکم علی ایک فرد نہیں بلکہ وہ پاکستان کے ایک ایسے عظیم طبقہ کا ترجمان ہے جس نے تقسیم کے وقت بڑی دیانتداری سے کام لیا تھا، جو اب اپنے اس فیصلے اور عمل پر متاسف ہے اور اس طرح زندگی کی بلند اقدار سے اس کا یقین اٹھ چکا ہے۔ تم حاجی روشن دین کو جانتے ہو، 5-6 سال ہوئے اس نے بساط خانے کا مختصر سا کاروبار شروع کیا تھا اور تہیہ کیا تھا کہ وہ حلال کی روزی میں حرام کا چھینٹا بھی نہیں پڑنے دے گا۔ اس کے متعدد اصولوں میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ کسی کو رشوت نہیں دے گا۔ پچھلے سال جب وہ حج کے لیے چلا ہے تو کاروباری سلسلہ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک سخت غلطی کی تھی جس کا خمیازہ بری طرح بھگتا، تم میرے تجربے سے فائدہ اٹھانا اور ایسی غلطی نہ کرنا۔ وہ غلطی یہ تھی کہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ کسی کو رشوت نہیں دوں گا۔ میں اپنے اس فیصلے پر قائم تو رہا لیکن اس کی وجہ سے جس قدر پریشانیاں اٹھائیں اور نقصانات برداشت کیے ان کے پیش نظر اب میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میں نے بڑی حماقت کی۔ تم نے وہی کچھ کرنا جو باقی دنیا کرتی ہے، بڑے آرام سے رہو گے اور نقصان سے بچو گے۔ 10 روپے رشوت دے دینے سے 100 روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے اور انسان بک بک جھک جھک سے الگ چھوٹتا ہے۔ میں تو جب تک ہو سکے گا اپنی بات کو نبھاؤں گا، لیکن تم ایسی غلطی نہ کرنا۔ دیکھا تم نے سلیم کہ ہم میں سے جو شخص اس اصول پر قائم ہے کہ وہ رشوت نہیں دے گا، وہ بھی دل سے اپنے اصول کی صداقت کا قائل نہیں۔ وہ دیانتداری میں بھی بے یقینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کا سینہ ہر وقت کشمکش سے پہم کی آماج گاہ بنا رہتا ہے۔ اصول پرستی اس کے لیے سانپ کے منہ میں چھپکلی کی طرح ہو چکی ہے کہ اگلے تو لاجو مرے، نگلے تو کوڑی بنے۔ میں نے تمہیں 2-4 مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح بے یقینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان مثالوں پر غور کرنے کے بعد تم اپنے گرد و پیش نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ کتنے ہیں جن کے قلب و زبان میں ہم آہنگی اور عقیدہ و کردار میں یکرنگی ہے، کتنے ہیں جو زبان پر وہ کچھ نہیں لاتے جو دل میں محسوس کرتے ہیں تاکہ عوام میں ان پاپولر نہ ہو جائیں، کتنے ہیں جو غلط باتوں سے اجتناب کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ وہ باتیں اصولاً غلط ہیں بلکہ اس لیے کہ اس سے مقبولیت بڑھتی ہے، کتنے ہیں جو بددیانتی سے بچتے ہیں لیکن دل میں اس پر متاسف ہوتے ہیں، ان کے برعکس کتنے ہیں جو ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے باوجود حقیقی معنوں میں مطمئن ہیں کہ ہم نے اصول پرستی کی خاطر یہ نقصانات برداشت کیے ہیں اور ایسے نقصانات برداشت کرتے رہیں گے لیکن اصولوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ سوچو سلیم کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں جو زندگی کی مستقل اقدار پر اس قسم کا یقین رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو معاشرہ اس طرح بے یقینی کے جزام میں مبتلا ہو جائے اس سے کسی صحت مندانہ اقدام کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس سے کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے۔ جس ملت کے افراد کی یہ حالت ہو کہ انہیں نہ کسی اصول زندگی پر یقین ہو نہ ضابطۂ حیات پر ایمان، وہ زبان سے جس روش پر عقیدہ ظاہر کرتے ہوں دل سے اس کی صداقت کے قائل نہ ہوں، وہ کہتے کچھ ہوں اور چاہتے کچھ اور۔ سوچو کہ ایسے افراد کے ہاتھوں ملت کی بہبود کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ جس معاشرے میں نہ لیڈر اپنی سیاست پر یقین رکھتا ہو، نہ مولوی اپنی شریعت پر ایمان، نہ دیانتدار اپنی دیانت کی صداقت کو دل سے مانتا ہو، نہ اصول پرست اپنے اصولوں کی سچائی پر مطمئن، نہ کام کرنے والا افسر یہ کہہ کر سکھ کی نیند سوئے کہ میں نے اپنے فرائض کو پوری دیانتداری سے سر انجام دے دیا، نہ ایماندار کاروباری اس پر خوش کہ اس نے نقصان اٹھا لیا لیکن دیانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اس معاشرے سے یہ امید رکھنا کہ وہ مفاد خواہش سے آگے بڑھ کر
اجتماعی مفاد کی خاطر بطبیب خاطر قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے گا۔ خود فریبی کے سوا اور کیا ہے؟ جس معاشرے میں ہر نیکوکار کو اپنی نیکوکاری پر افسوس آ رہا ہو اور ہر دیانتدار اپنی دیانتداری پر متاسف ہو، اس سے ان حسنات کی توقع رکھنا جس کا سرچشمہ دل کا یقین اور قلب کا اطمینان ہوتا ہے، اپنے لیے سامان حسرت خریدنا ہے۔ اس قسم کے معاشرے میں قومیں زندگی سے محروم اور سرفرازیوں سے بیگانہ رہ جاتی ہیں۔ نہ ان کی کشت عمل پر صحابہ کرم کی گوہرباری ہوتی ہے، نہ ان کے کاشانوں پر رحمتوں کا نزول۔ قرآن نے رحمتوں کے نزول کے لیے ایک ہی جاذبہ بتایا تھا، اور وہ یہ کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 41/30 جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے، اور پھر اپنے اس عقیدہ پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کسی قسم کا خوف اور حزن نہ کرو، اور اس جنتی زندگی کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی وہی قوم خوف و حزن سے محفوظ اور زندگی کی خوشحالیوں اور سرفرازیوں سے شاد کام ہوتی ہے، جس کے افراد اپنے عقیدہ پر جم کر کھڑے ہو جائیں، جنہیں اس کی صداقت پر یقین محکم ہو۔ ان کا یقین سکون و اطمینان کی 1000 جنتیں ان کے سینوں میں آباد کر دیتا ہے، اور اس کے زندہ و تابندہ نتائج زندگی کی فردوس بدامہ خوشگواریوں کی شکل میں ہر آن سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ ہے سلیم ہمارا اصلی مرض، اور یہ ہے اس مرض کا صحیح علاج، یعنی اپنے نظریات حیات پر محکم یقین اور اپنے تصورات زندگی پر غیر متزلزل ایمان۔ جب قوم کے افراد کے دل میں اپنے تصورات و نظریات کے متعلق اس قسم کا کوہ آسا یقین پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو کہ ان کا یہی ساز و سامان کس قسم کے کہکشاں گیت نتائج پیدا کرتا ہے۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ اس قسم کے یقین کے بغیر نہ ہم ایک قوم بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری کوششیں کوئی نتیجہ مرتب کر سکتی ہیں۔ قوموں کے شجر حیات کی اصل جڑ ان کا یقین ہے، ایسا یقین جس میں کسی قسم کا ریب و تشکیک اور تذبذب و تزلزل نہ ہو۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہمارا کوئی عمل بارآور نہیں ہو سکتا۔ اب تم یہ پوچھو گے کہ موجودہ حالات میں افراد قوم کے دل میں اس قسم کا یقین پیدا کیسے کیا جائے؟ تفصیل اس اجمال کی بھی طویل ہے، لیکن ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ یقین پیدا ہوتا ہے صحیح تعلیم سے، اور ہمارے ہاں یہ ہے وہ لفظ جو شرمندہ مانی نہ ہوا۔ کہنے والے نے غلط نہیں کہا تھا کہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ خود قرآن نے بھی داعیے انقلاب کا بنیادی فریضہ یعلمہم الکتاب بتایا تھا، لہذا اگر ہم نے مسلمان قوم کی حیثیت سے جینا ہے تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں۔ لیکن قرآن کی تعلیم سے مراد وہ تعلیم نہیں جو ہمارے مذہبی مدارس میں دینی علوم کی شکل میں دی جاتی ہے، اور جو طلبہ کو قرآن سے بیگانہ ہی نہیں بنا دیتی بلکہ اس پر ان کا ایمان بھی ختم کر دیتی ہے۔ قرآن کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ متعلم علی وجہ البصیرت یہ محسوس کرنے لگ جائے کہ بلا شک و شبہ یہ کتاب عظیم نوع انسانی کے لیے واحد اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور انسانیت کی مشکلات کا صحیح حل اس کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ اس کا دل اس پر گواہی دے کہ اس ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں اور کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اس کے خلاف جانے سے فرد اور قوم کی انسانی زندگی کی اسی طرح موت واقع ہو جاتی ہے جس طرح سنکھیا کھانے سے اس کی طبعی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔
اس قسم کے یقین کے بغیر ان تباہیوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں جن میں ہمارا معاشرہ گھر چکا ہے۔ والسلام، پرویز، اگست سن 1958 ء۔